آج ہم ذکر کریں گے ایک ایسے خط کی جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ ایک ایسا خط جس کی وجہ سے ہیروشیما اور ناگاساکی صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ یہ کہانی ہے آئنسٹائن کی، اوپن ہائمر کی اور ایٹمی طاقتوں کی۔ ایک ایسی طاقت جو ہر ملک کی خواہش ہے کہ اس کے پاس ہو۔ ایٹمی طاقت ہونے کی خواہش کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کون سا ایسا خط جو آئنسٹائن لکھتا ہے جس کے نتیجے میں دنیا تباہی کے دھانے پر کھڑی ہو گئی؟ یہ 2 صفحوں پر مشتمل ایک ایسا خط تھا جو نہ لکھا جاتا تو شاید ہیروشیما اور ناگاساکی آج زندہ ہوتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سائنس، سیاست اور موت کی وہ کہانی سنائیں گے جو 1939 میں سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس کہانی کے مرکزی کردار آئنسٹائن، اوپن ہائمر اور مین ہیٹن پروجیکٹ ہیں۔ ایک ایسا پروجیکٹ جہاں سے انسانیت نے اپنی آخری سانس لینا شروع کی تھی۔ آپ نے اکثر ہولناک کہانیاں سنی ہوں گی، آپ نے ہارر موویز بھی دیکھی ہوں گی، لیکن ایسا ہولناک خط آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا جس کی وجہ سے دنیا موت کے دہانے پر کھڑی ہو گئی۔ یہ 2 اگست 1939 کا دن ہے۔ اسی دن مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے امریکی صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کو ایک 2 صفحوں پر مشتمل خط لکھا۔ اس خط میں آئنسٹائن نے امریکی صدر کو لکھا تھا کہ یورینیم توانائی حاصل کرنے کا ایک نیا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے جس سے ناقابل یقین طاقت والے جوہری بم بنائے جا سکتے ہیں یا جوہری طاقت حاصل کی جا سکتی ہے۔ آئنسٹائن کو یہ خطرہ تھا کہ اس دوڑ میں کہیں نازی جرمنی آگے نہ نکل جائے، یا اس کے ذہن میں یہ خدشات تھے اگر نازی جرمنی نے یہ والی طاقت حاصل کر لی تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ اسے پیچھے رہ جائے اور دنیا پر حکومت کرنے کا خواب ادھورا رہ سکتا ہے۔ چنانچہ اس سیکیورٹی خدشے کے پیش نظر ایک ایسے پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا جس کا نام تھا مین ہیٹن پروجیکٹ، دنیا کا خفیہ ترین سائنسی منصوبہ۔ یہ پروجیکٹ 1939 میں سٹارٹ ہوا جو رابرٹ اوپن ہائمر کی سربراہی میں مکمل کیا گیا۔ 1939 میں اس پر $3 ارب خرچ کیے گئے جو آج کے کئی 100 ارب ڈالرز کے برابر ہے۔ یہ ایک ایسا خفیہ پروجیکٹ تھا جس میں امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا کے کئی سائنسدان براہ راست شامل تھے، اور یہ پروجیکٹ کسی ایک خفیہ جگہ پر نہیں تھا بلکہ امریکہ کی کئی شہروں میں یہ پھیلا ہوا تھا۔ اس پروجیکٹ کا بنیادی مقصد تھا کہ ایٹمی طاقت حاصل کی جائے اور مخالفین پر پہلے سے حملہ آور ہو کر فتح حاصل کی جا سکے۔ یہ خفیہ پروجیکٹ 6 سال تک چلتا رہا اور 6 سال تک دنیا کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، اور 6 سال کے بعد اس پروجیکٹ نے ایک نیا ایٹم بم، ایک نئی جوہری طاقت حاصل کر لی۔ آخرکار جولائی 1945 میں نیو میکسیکو کے صحرا میں پہلا ایٹمی دھماکہ کیا گیا جس کو گیجٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ جب یہ ایٹمی تجربہ کامیاب ہو گیا تو اوپن ہائمر کے یہ الفاظ تھے: Now I am become death, the destroyer of worlds. پھر وہ وقت بھی آیا جب 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر لٹل بوائے کے نام سے ایک ایٹم بم گرا دیا گیا، اور 9 اگست کو فیٹ مین جیسا ایٹم بم ناگاساکی پر گرایا گیا جس سے 2 لاکھ سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب چند سیکنڈز میں ہزاروں زندگیاں راکھ بن گئیں، کئی ہزار لوگ تابکاری کے اثرات سے سسک سسک کر موت کے منہ میں چلے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا نے پہلی دفعہ دیکھا کہ سائنس کس طرح انسانیت کو جلا سکتی ہے۔ تباہی کا آغاز کرنے والا وہ خط آج بھی موجود ہے۔ 2024 میں آئنسٹائن کا یہ لکھا ہوا خط نیلامی کے لیے پیش کیا گیا جس کی بولی $3.9 ملین لگی۔ اس خط کے 2 ورژن تھے، ایک انتہائی مختصر تھا اور ایک تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ تفصیل سے لکھا ہوا خط آج وائٹ ہاؤس کے میوزیم میں موجود ہے۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں آئنسٹائن نے اپنے اس کام پر انتہائی شرمندگی کا اظہار کیا تھا۔ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ اگر مجھے یقین ہو جاتا کہ نازی جرمنی ایٹم بم نہیں بنا رہے تو میں یہ خط کبھی نہ لکھتا۔ امریکن صدر کو لکھا گیا یہ خط میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اپنی ندامت اور شرمندگی کے زیر سایہ آئنسٹائن نے اپنی ساری زندگی تخفیف اسلحہ کے لیے وقف کر دی، اور اس نے ہمیشہ دنیا کو پیغام دیا کہ ایٹمی طاقت انسانوں کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے، اس سے بچا جائے تاکہ انسانیت زندہ رہ سکے۔ اس نے ایک تاریخی اعلان کیا تھا کہ انسانوں کو انسانیت یاد رکھنی چاہیے ورنہ ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہوگا،
عالمگیر موت۔ یہ 2 صفحوں پر لکھا گیا محض ایک خط نہیں تھا، یہ انسانوں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس خط کا ایک سادہ سا مطلب یہ نکل سکتا ہے کہ سائنس ہمیں مٹا بھی سکتی ہے، ہمیں زندہ بھی رکھ سکتی ہے، لیکن یہ انسانوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی سمت کا تعین کس طرف کرتے ہیں، کہ وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں یا مرنا چاہتے ہیں۔ آئنسٹائن کے اس خط کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں؟ آپ اپنے کامنٹ میں ضرور بتائیے، اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔